السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنے روزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سمجھیں یہ ایک بہت ہی ضروری دعا ہے۔ اکثر میں کہتی ہوں نا کہ بہت خوبصورت ہے، پروفاؤنڈ ورڈز ہیں، لیکن یہاں آج جو میں ورڈ استعمال کر رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ آپ کی اپنی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے یہ دعا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس دعا کے ذریعے سے ہم شیطان کی جو وسوسے ہیں، جو ہمارے اندر وہ ڈپریشنز ڈالتا ہے، یا ہمیں یہ اس طرح ہمیں فیل کراتا ہے کہ ہم تو بہت ہی کوئی یوز لیس ہیں، یا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا۔ تو جو بھی وہ ہمارے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے ان سے بچنے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعا پڑھ دیتی ہوں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور یہ دعا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 میں ہے۔ تو چلیں ہم تھوڑا سا اس دعا کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ کیوں ہر وقت مانگنی چاہیے اس پہ تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک وہ اپنا جو اس کا مشن ہے وہ اس پہ رواں دوا ہے، اپنی فوجوں کے ساتھ ہر طرح کے ہمارے اوپر حملے کرتا رہتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں۔ ہمیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے ہر وقت، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، شیطان کے حملوں سے ہمیں بچانا، کیونکہ اس کا جو بھی مقابلہ ہوگا نا، یا وہ جو بھی چال چلے گا، اس میں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہماری کوئی چیز جو ہے نا حفاظت نہیں کر سکتی۔ اسی دعا سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ دوں گی تاکہ ان دونوں دعاؤں کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں، اور ہر معاملے میں اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا اس دعا کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون میں ہے، جو کہ 23rd سورہ ہے قرآن کی، اور جو اس کا ٹاپک ہے یا عنوان کہہ لیں وہ مومن دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ان خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے جو کہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ آپ نے شاید یہ محاورہ سنا ہوگا نا، خود کو جاننا، مطلب ہم سے بہتر کوئی خود کو نہیں جانتا، لیکن میرے نزدیک اس کا پتہ خلاصہ کیا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے خیال میں خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنا زیادہ تعمیری ہے جسے ہم روز بروز تخلیق کرتے ہیں، یعنی فیصلے کے بعد فیصلہ، عادت کے بعد عادت، کیونکہ زندگی میں وہی ملتا ہے جو ہم برداشت کرتے ہیں، اور یہ وہ معیار ہے جسے ہم نے شعوری یا نادانستہ طور پر اس کو ہم نے سبسکرائب کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی لمحے یہ جاننا بااختیار ہے کہ آپ اس شخص کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جیسے آپ بننا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ ہوتا ہے جو مجسمہ ساز ہوتا ہے، تو وہ جب اپنا وہ شاہکار بنا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ سنگے مرمر کے بلاک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جب اتنا فائنل اس کی وہ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں جو نیڈڈ ہے وہ رہنا ہے، جو مفید ہے یا اچھا لگ رہا ہے، اور جو نہیں ہے اس کو وہ ساتھ ساتھ ترک کرتا جاتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو نا آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ آپ
آپ یہ سوچیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا بننا چاہتی ہیں. تو اس سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس میں مومنون کی خصوصیات کے بارے میں بہت واضح بیان ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گی. ہمیں سورہ مومنون کی 10 آیات سے آگے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں یہ ان لوگوں کو بیان کرتی ہیں. یعنی 10 جو شروع کی آیات ہیں اس میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، مومنین کون ہے نا. تو ان کی دعا میں عاجزی ہوتی ہے، یہ بد زبانی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سال بھر کے جمع شدہ مال میں سے واپس کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے بچنا، پرہیز کرنا. تو یہ ساری خصوصیات جو ہوتی ہیں مومن کی ہوتی ہیں، تو یہ ان کو فالو کرتے ہیں اسٹرکٹلی. اچھا، اب جو اگلا حصہ ہے سورہ مومنون کا، اس میں نے ایک فیلنگ کا بتایا گیا ہے، جو ایک جذبہ ہوگا جو فائنل ڈے آف ججمنٹ جب ہمارا حساب ہوگا نا تو ہمارے جسموں میں سے گزرے گا. اور یہ کون سا جذبہ ہوگا؟ یہ ہوگا ندامت کا احساس، کیونکہ نیک اور کافر دونوں ہی اپنے دل میں کہتے ہوں گے کہ میں اور بھی کر سکتا تھا. تو امیجن کریں کہ اس دن وہ کس احساس سے کمتری کا شکار ہوں گے. اور بیسیکلی یہ ایک فطری احساس ہے، اور یہ وہ پرفیکشن ہے جو کہ ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز پرفیکٹ کر لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں گے ہم کہیں نہ کہیں کسی جگہ میں اس میں کمی چھوڑ دیں گے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے، جو بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے اور بہت کچھ دے سکتے تھے. جیسے اگر ان کے پاس نالج ہے دین کا، وہ پاس آن کر سکتے تھے، کچھ اچھی ڈیڈز وہ اور شیئر کر سکتے تھے. تو ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے نہ خالی ہاتھ نہیں جانا، اور ہر کام میں اٹینٹیو رہیں، اپنے ہر کام میں جو بھی کریں اس کو 100% دیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو آپ کر تو رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن اس کا صلہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجے سے ملے گا. آمین. اور اس کے لیے جو پہلی سورہ کے شروع میں جو مومنین کی خصوصیات بتا دی گئی ہیں نا، کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بد اخلاقی نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ نے اسٹرائیو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو پرفیکٹ کریں اپنی ذات کے اندر. امیجن اس کافر کے بارے میں جو سورہ مومنون میں جس کو تنبیہ کی گئی ہے، تو کیا کہا گیا ہے کہ وہ بات کو بہت دیر سے سمجھتا ہے نا، یعنی روز قیامت ان کی کیا حالت ہوگی. تو سورہ مومنون کی ہی آیہ نمبر 99 اور 100 کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں. ہرگز نہیں، ایک بات ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے. اور پھر آگے کیا کہا ہے آیت نمبر 101 اور 102 میں کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. پھر جن کا پلہ بھاری ہوا تو وہی فلاح پائیں گے. اس تنبیہ سے پہلے جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں اسی میں یہ دعا دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، جو میں نے آج دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، جو اس برے انجام سے بچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے. اور وہ دعا ہے جو میں نے آپ سے شروع میں شیئر کی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ دعا ضرور یاد کریں گی. اور اس کو یاد کرنے سے پہلے ایک بات اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان، یہ ہمارے ساتھ ایکچولی کس طرح ہمیں رستے سے بھٹکاتا ہے. اگر آپ نے سورہ بقرہ میں جو بھی پورا واقعہ پڑھا ہوگا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر، کہ یعنی مجھے آپ اللہ سے اس نے ریکویسٹ کی، اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک نیک آدمی کی سنیں گے، وہ ان کی بھی دعائیں سنتا ہے کہ جو نیک نہیں ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے اور اس کی رحمانیت ہر
جگہ آپ کو نظر آئے گی. تو شیطان نے جب ٹائم مانگا کہ مجھے روز آخر تک آپ ٹائم دیں، میں آپ کو پروف کروں گا کہ یہ جو آپ کی کریشن ہے انسان، یہ اچھی نہیں ہے، اور یہ دنیا میں جا کے سوائے جنگ و جدل کے اور برائی کے کاموں کے کچھ نہیں کرنے والا. اس نے جب یہ کہا تھا نا، میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر اور حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے. آپ لوگوں کا یہ جو اس نے جو وارننگ دی تھی نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہم پر حملہ کیسے کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے نا میں آگے سے حملہ کروں گا، تو وہ آپ کو دنیا دکھاتا ہے، دنیا کی سکسیس دکھاتا ہے، اس میں آپ کو اتنا انوالو کر دیتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آتا. ایک جاب سے دوسری جاب، ہائر اینڈ ہائر، آپ کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو کچھ اور اچیو کرنا ہے. ابھی چھوٹا گھر تھا، ابھی بڑا گھر لینا ہے، اس کے لیے اور محنت کرنی ہے، اپنے باس کو خوش کرنا ہے، رشوت دینی ہے، جو بھی مینز استعمال کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دنیا میں بزی رکھتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہتا ہے آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے، یہ تو آپ کا حق ہے، دنیا میں آئے ہیں، جینا تو ہے نا، اور ایک سٹینڈرڈ تو مینٹین کرنا ہے. تو کوئی نہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ حق حلال کی کما رہے ہیں، لیکن آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایون اگر آپ اتنی محنت کر کے بھی کما رہے ہیں اور آپ اسی کو سارا ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ اپنے اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں. تو کیا کرتا ہے، آگے سے حملہ کرتے ہوئے آپ کو دنیا میں بزی کر دیتا ہے، تاکہ آپ کو دھیان ہی نہ رہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کا سامنا کرنا ہے. پھر دائیں سے وہ کیسے حملہ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، وہ آپ کو نا ان نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ کبھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے اندر ریاکاری بھی آ جاتی ہے. آپ کی جتنی بھی نیت صاف ہو، آپ کوئی کام اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ آ گیا کہ میں نے یہ کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریوارڈ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. تو رائٹ سے ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ نیک کاموں سے کیسے روکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور آپ ان کی اکثر مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ کچھ ہفتوں بعد آپ سے دوبارہ مدد مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی کچھ دن پہلے تو میں نے آپ کو پیسے بھیجے تھے، مطلب آپ نے تو مذاق ہی بنا لیا ہوا ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ کرتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہمیں مدد چاہیے یا آن لائن آپ ہمیں کچھ پیسے بھیج دیں، آپ اس وقت بھیجنے لگتے ہیں. پھر ایک دم آپ کو خیال آتا ہے میں کیوں بھیج رہا ہوں، ہر دفعہ میں ہی بھیجتی ہوں، اگلی دفعہ کوئی اور بھی فیملی میں سے بھیج سکتا ہے. تو آپ وہ نیکی کرتے کرتے رک جاتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سے حملہ ایسے کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کی نیکیاں نہ بڑھیں، آپ کوئی نیک کام نہ کریں، آپ صدقہ خیرات نہ کریں، آپ حقوق کا خیال نہ رکھیں. آپ اس طرح آپ کے اوپر وہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نیکی کرتے کرتے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہیں. تو کیا ہوا، آگے سے حملہ کرتا ہے دنیا میں انوالو کر کے، رائٹ سے حملہ کرتا ہے آپ سے نیکیاں روک کے. بیک سے حملہ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں. اچھا، اب پیچھے سے وہ حملہ کیسے کرتا ہے، وہ آپ کا ماضی آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. اب ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، اور ہم سے خطائیں اور گناہ کہیں نہ کہیں ہم سے ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو جب انسان نیکی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے نا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، جیسے یہ سورہ مومنین کی جو شروع کی آیات ہیں کہ بھئی مومن کون ہیں جن کو جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ان میں یہ خصوصیات ہیں. تو ایک انسان سوچتا ہے کہ وہی ہے نا کہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرے میں کس چیز کی کمی ہے، تو اس کو جواب آتا ہے کہ تم صراط مستقیم پر نہیں ہو. تو وہ اس پہ چلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. اچھا، وہ جیسے ہی اس پہ چلنا شروع کرتا ہے، obviously شیطان جو ہے وہ مسلم لوگ جو شراب خانے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ڈرنک کر رہے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے تو نہیں بیٹھا ہوگا نا ان کو بھٹکانے کے لیے، یا کوئی جو زنا کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ تو شیطان کا کام کر رہے ہیں. تو شیطان ان کے بارے میں بودرڈ نہیں ہے. شیطان بودرڈ ہے کس کے بارے میں، جو صراط مستقیم کی طرف چل رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے، اب اس نے ان کے رستے میں روڑے تو اٹکانے ہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو اگر لوگ نیک ہو گئے تو اس کی تو ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی جو اس نے فائنل ڈے آف ججمنٹ تک اجازت مانگی ہے اور انسانوں کو بھٹکانے کی. پھر وہ کیا کرتا ہے، آپ کا ماضی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب اس میں آپ نیک کام کر رہے ہیں، اب آپ پہ
اب کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا کہ سنو تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا، جبکہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے نا، ریپینٹنس ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے ان کاموں کو دوبارہ نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بلیو ہے، اور یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں، اچھا آپ کا تو اس کے ساتھ بھی تعلق تھا، اچھا آپ نے وہاں پہ بھی رشوت دی تھی، مطلب وہ آپ کو نا جو ماضی ہے نا وہ لا لا کے دکھاتا رہتا ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا نماز میں لگنا بند ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو نا آپ سیلف پٹی میں چلی جاتی ہیں، اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، آپ کو پوری دنیا نیک لگنے لگتی ہے، اپنا آپ حقیر اور گھٹیا لگنے لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جو ہے نا ایک کونے میں منہ کر کے بیٹھ جائیں گی یا سو جائیں گی، نماز گزر گئی، جو بھی وہ وقت تھا وہ گزر گیا۔ اب یہاں تو آپ کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ ہوگی کہ اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی، ورنہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اس راہ پر چلتے ہیں تو پھر وہ شیطان کے وسوسوں کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیکاز دے بلیو وی آر گڈ فار نتھنگ، ہم کچھ بھی کر لیں گے ہمارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ آئی، اور ایسا بالکل نہیں سوچنا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو آپ کو بالکل نہیں سوچنا کہ آپ سے جو غلطیاں ہو گئی ماضی میں، آپ ان کا جو وہ بیگیج ہوتا ہے نا اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ ٹائم کو واپس نہیں کر سکتی، لیکن اس کا بہترین ازالہ کیا ہے؟ آپ استغفار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اینڈ دین موو آن۔ ماضی از گون، ماضی آپ کو کچھ نہیں لا کے دینے والا، آپ بس بلیو رکھیں میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو جب بھی ایسے وسوسے آپ کے اندر آنے لگے تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا شکار نہیں ہونا۔ اب رہ گیا کہ وہ بائیں طرف سے ہم پہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہم سے آگے سے حملہ کرتا ہے، دنیا میں انوالو کر کے، رائٹ سے حملہ کرتا ہے ہمیں نیکیوں سے روک کے، بیک سے حملہ کرتا ہے ہمارا ماضی ہمارے سامنے لا کر۔ اب لیفٹ سے حملہ کیسے کرتا ہے؟ لیفٹ سے حملہ وہ ایسے کرتا ہے کہ جو گناہ ہے نا ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حجاب نہیں کر رہی ہیں، یہاں پر بایا نہیں پہن رہی ہیں، یا آپ ماڈسٹ ڈریسنگ نہیں کر رہی ہیں، تو آپ کے دماغ میں کہے گا تو کیا ہوا، میری کزنز بھی تو نہیں کرتی نا، میری فرینڈز بھی تو نہیں کرتی، سو واٹ، اتنی کون سی بڑی بات ہے۔ یا پھر اگر میں کسی پارٹی میں چلی بھی گئی تو کیا ہوا، اللہ اتنا پیٹی تھوڑے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے پکڑے گا، میں کوئی زنا تو نہیں کر رہی نا، میں تو صرف پارٹی میں ہی جا رہی ہوں، تو کیا ہوا، وہاں پہ لڑکے بھی موجود ہوں گے لیکن میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ تو وہ آپ کی جو گناہ ہے نا وہ آپ کو بالکل چھوٹے سے کر کے دکھاتا ہے، یا پھر ایسی فیلنگ دیتا ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں رہا، یا پھر کہ یہ کر لیا تو کیا ہوگا، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جائیں، ہم نیکیوں سے رک جائیں، اور ہم آخرت میں نا جو اس کی لائن ہو نا اس کی طرف جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا نا تو کہا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں تمہارے یہ جو انسان ہے اس کو میں بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے فالوورز ہوں گے میں جہنم بھر دوں گا ان سے۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، بہت سکیری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جہنم بھر دوں گا ان سے۔ تو بیسیکلی ہمیں بات اس دعا کے بعد یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دینا ہے، کیونکہ نہیں دیں گے تو پھر وہ ہم پہ حملے کرتے رہے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی آپ سوچیں کہ جب آپ ایسی کام کریں گی جس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری معاشرتی برائیاں آ جاتی ہیں، تو جب آپ یہ کریں گی تو آپ کس کو ایلیویٹ کر رہی ہیں؟ آپ شیطان کو اونچا رتبہ دے رہی ہیں یا اللہ کو دے رہی ہیں؟ اللہ کو اگر رتبہ دیا جا رہا ہے تو جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہم ان سے باز آ جائیں۔ اگر ہم شیطان کی باتیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کو اللہ سے بڑا رتبہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے؟ اس کی بات مان کے، وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، ہم اپنا کتھارسس کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ سے سوال کر ہی نہیں رہے کہ میں کون ہوں،
اور میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کیسے کر سکتی ہوں، میں بہتر کیسے کر سکتی ہوں. ہم کہہ رہے ہیں جو ہے سو ہے، دنیا میں سبھی کرتے ہیں. اب شادیاں ہیں، ان پہ بہت ساری رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام میں ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی وجہ سے ہمیں کرنی پڑتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے بھی تو کی ہے نا، اب ہم نے بھی کرنی ہے. تو ایک سے دوسرے کے یہ جو آپ کمپٹیشن میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی شیطان آپ کو آگے سے حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، ٹھیک ہے؟ اپنا عہد یاد کریں جو اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب روحیں کر آئی ہیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. پلیز اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، حقوق العباد میں کمی بیشی ہو گئی ہے، تو ایک بار میں بتا دوں، جو آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں ان کی معافی تو آپ کو لوگوں سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو معاملات اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی نمازوں میں کمی ہو گئی، کوئی اور آپ سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کا ڈائریکٹ آپ جو ہیں اس کے لیے جواب دے اللہ کو ہیں، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ وہ گناہ آپ دوبارہ نہ کریں، تاکہ یہ جو شیطان حملہ کرتا ہے ہم اس کو کامیاب نہ ہونے دیں. اور ہر وقت آپ اپنی زبان کو اذکار سے تر رکھیں. اور اگر آپ کو یہ پوری دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے، ایک دم اگر یاد ہو گئی ہے، ایک دم آپ کو خیال آیا ہے کیونکہ وسوسہ آ رہا ہے دل میں، کسی کے لیے نفرت آ رہی ہے، حسد آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، خود اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ سکسیسفل، ان کی بیگم کو دیکھو وہ ایسی ہیں، ان کے بچے کو دیکھو ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ کچھ نہیں کر رہا. کیونکہ شیطان کا ایک اور ٹریڈ بھی ہے، یاد رکھیے گا، وہ کمپیریزن میں ڈالتا ہے آپ کو. کیونکہ جہاں کمپیریزن آ گیا وہیں پہ حسد آ گیا، حسد آ گیا تو پھر آپ نے کسی سے ڈسکس کیا تو غیبت ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کی ایک چین ہے جس میں یہ آپ کو جو ہے نا گھما دیتا ہے، اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں. ہم کئی دفعہ ایک نارمل بات کر رہے ہیں، میں تو صرف بات کر رہی ہوں، میں تو کوئی ان کی غیبت تو نہیں کر رہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایسے بندے کو ڈسکس کرنا جو وہاں موجود نہیں ہے تو وہ غیبت میں ہی آتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنا جو کل تھا اس سے ہم اپنا آج کیسے بہترین کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑی ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو راستے ہیں ان کو ہموار کر دے گا. آپ نے حدیث میں بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے پاس چل کر جائیں گی تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا انشاءاللہ. تو میں اس دعا کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی برائیوں سے، جھوٹ، غیبت، کینہ، حسد، جو بھی یہ جو نیگیٹو برائیاں ہیں، کیونکہ یہ شیطان کی آپ کہہ لیں اس کی صفت ہے. اس نے حسد بھی کیا اور اس نے اپنا غرور بھی دکھایا، تکبر بھی دکھایا. تو اے اللہ جو بھی یہ شیطان کے اندر جو اس کی یہ نیگیٹو خوبیاں، اے میرے مالک ہم سب کو ان سے محفوظ رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہماری نسلوں کو اس کے حملوں سے بچانا. آمین ثم آمین. انشاءاللہ کل ملتی ہوں ایک اور دعا کے ساتھ. اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.